الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جب فتنے آتے ہیں تو ان فتنوں میں جب اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا جاتا ہے تو وہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہوتا جو نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ عذاب ان لوگوں پر بھی ساتھ جاری ہو جاتا ہے جو ڈائریکٹ تو ان نافرمانیوں میں یا بغاوت میں یا فتنوں میں شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فتنہ کرنے والے معاشرے میں اگر 5% لوگ ہیں تو وہ باقی 95% کو بھی لے ڈوبیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو ان کرداروں پر، ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اصلاح کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ سانوں کی لگے، ہمیں کیا پرابلم ہے جی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اس کو سمجھانے کی، اس برائی کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں اس کی 3 ہی کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی برائی کو دیکھے تو تیرا ایمان اگر سب سے اونچا لیول پر ہے تو کیا ہوگا، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تو جا اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے، سب سے اعلیٰ ایمان۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو ہاتھ سے جا کر اس برائی کو روکے تو پھر فَلْيُغَيِّرْ بِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روک۔ اور اگر تیرے اندر یہ استطاعت بھی نہیں ہے تو پھر تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جان۔ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے لویسٹ، کم سے کم لیول ہے۔ تو ان 3 کیٹیگری میں جو شامل نہیں، پھر سمجھ لو کہ وہ ایمان میں بھی شامل کوئی نہیں، کیونکہ جو دل سے بھی برائی کو برا جانتا ہی نہیں، ہاں جی، نماز بھی پڑھ لی، شرابیوں کے پاس بھی بیٹھ گئے، نماز بھی پڑھ لی، تاش والوں کے پاس بھی بیٹھ گئے، تھوڑا بہت دین کا کام بھی کر لیا، باقی ساری برائیوں کے اندر بھی شامل ہو گئے، تو فرمایا وہ تو پھر اس منیمم کیٹیگری کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے۔ اب جب فتنے آئیں گے تو یہ میں اور آپ سب یاد رکھ لیں کہ وہ خاص نہیں ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو فتنہ کر رہے ہیں، بلکہ پھر وہ لپیٹ کر لے جاتے ہیں سارے لوگوں کو جو قرب و جوار میں ان کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، سب کو برباد کر دیتے ہیں وہ۔ اور پھر یہ ایسی بربادی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ فتنوں کی سرکوبی کا منہج نبوی کیا ہے؟ فتنوں کی سرکوبی یعنی انہیں ختم کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ میرے بھائیوں، اس میں جو پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے، آپ کی سوچ اور فکر سے ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی فتنے آئیں تو ان فتنوں کے سامنے جو سب سے زیادہ دیوار بن کر کھڑا ہوگا وہ شخص ہوگا ایمان اور علم والا۔
دو چیزیں پیرالل ہیں، اکٹھی، ایمان بھی ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو، کیونکہ ایمان اکیلا بھی ہو علم نہ ہو پھر بھی کام نہیں چلتا۔ فتنوں کے ادوار میں ایمان اور قرآن و سنت دین اور فتنوں کے بارے میں وہ جاننے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جس کو اللہ کا تعارف ہی کوئی نہیں، جس کو علم ہی کوئی نہیں ہمارے رب کی کیا صفات ہیں، وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا اور وہ فتنوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو ایمان والا ہوگا ایک تو وہ ڈٹ جائے گا، دوسرا اپنے علم کے ساتھ وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوگا کہ یہ کام مجھے فتنوں میں ڈال کر لے جا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں اس کی بڑی مثال، سیاست کے نام پر ہمارے لوگ ایسے لوگوں کے حق میں اپنی گواہی دے دیتے ہیں جو شرک اکبر کے قائل بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کی بھی توہین کرنے والے، رسول اللہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کے گستاخ، یعنی وہ برائیوں اور بد عقیدگی کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان نمازی، ایمان عقیدہ سارا رکھنے کے باوجود وہ کیا کرے گا؟ وہ برادری کی بنیاد پر، ذاتی تعلق کی بنیاد پر یا اپنے مفاد کی بنیاد پر وہ جا کر اپنی گواہی اس کے حق میں دے دے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ فتنے کے اندر آ چکا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ کوئی اس کو احساس ہی نہیں اس بات کا۔ پھر ایمان والا اور علم والا وہ جب فتنے اس کو گھیرتے ہیں، اچھا فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنہ یہ بنیادی طور پر ایک چھپی ہوئی ایسی مصیبت ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی آپ اپنی طرف سے اچھائی کر رہے ہیں لیکن آپ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں آج سے 10-15 سال پہلے کوئی موبائل نہیں تھے، کوئی ٹینشن نہیں، بندے لاہور بھی جا رہے تھے، کراچی بھی جا رہے تھے، پنڈی بھی جا رہے تھے، صبح سے نکلا ہے شام کو آیا ہے، کوئی دوبارہ کسی نے کال نہیں کی، کوئی گھر میں رابطہ نہیں، اسی طرح تھا نا، شام کو وہ واپس آ گیا، کام چل رہا تھا اس کا۔ اب سوشل میڈیا، موبائل، یہ چیزیں آئیں، ہم سب لوگ کنیکٹ ہو گئے، آپس میں جڑ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ چیزیں، موبائل ہے، گاڑی ہے، LCD LED، پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو میرے بھائیوں گیجٹس ہیں، یہ آج ہماری ضرورت بن چکے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جناب ایک بندہ وہ چھوٹا فون، چھوٹا موبائل افورڈ کر سکتا ہے، وہ 15-20 ہزار 25 ہزار کا نہیں لے سکتا۔ اب کیا کرے گا؟ اب شیطان اس کو فتنے میں ڈالے گا کہ دیکھ تیری یہ ضرورت ہے، تیرا اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، جا کے قسطوں پر لے لے، دیکھ اس میں کیا حرج ہے، تیرے پاس گاڑی نہیں ہے تو قسطوں پر لے، تیرے پاس فلاں چیز نہیں، جا کے انسٹالمنٹ کے اوپر لے، قسطوں پر تجھے یہ چیز مل جائے گی، تیرا گزارا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر پہلا فتنہ تو اس پر یہ آیا کہ شیطان نے اسے سود پر سوئچ آف کر دیا، سود کے بارے میں اس کے دل کے اندر جو نفرت تھی وہ ختم کی۔ پھر وہ ایسے مولوی کو تلاش کرے گا جو اسے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے۔ ہمارے گروپس ہیں نا سوالو جو آپ کے، میرے بھائیوں کئی ہمارے نوجوان ایسے ہیں، وہ جناب میں کئی گروپس میں ہوں، وہ اس میں بھی سوال کرے گا، اس میں بھی سوال کرے گا، اس میں بھی سوال کرے گا۔ اب اس کا مطمع نظر اصلاح نہیں ہے، دیکھو نا قرآن آیا اصلاح کر لو، اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اب یہ ہے اندھیرا فتنہ کہ اس فتنے نے سود کے نظام میں اس کو جکڑ دیا، پورا جکڑا گیا وہ۔ اب جب جکڑا گیا،
اچھا وہ برائی کی نیت سے کر رہا ہے، وہ برائی کی نیت سے نہیں کر رہا، وہ گاڑی ہوگی، میں کاروبار کروں گا، کاروبار ہوگا، میں یہ کروں گا، موبائل ہوگا، میرا بزنس بڑھ جائے گا، فلاں چیز ہوگی، میرا یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یعنی شیطان اس کو چیزوں کو مزین کر کے بتاتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ جناب اس فتنے میں جو ہی مبتلا ہوا، اگر تو اس نے چھوٹی چیز لے لی تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ مصیبت کا شکار نہ ہو، لیکن اگر وہ گاڑی یا اس نے کوئی قرضہ لے کر کاروبار شروع کر لیا 10-20 لاکھ، یا اس نے کوئی اتنا بڑا قرضہ لے لیا، تو اب ہوگا کیا؟ وہ باپ دادا کی 2-4 مرلے زمین، اس کی بیوی کا کو 5-4 تولے سونا، اب ہوگا کیا؟ سال 2 سال جب قسطیں تو نہیں دینے ہوتی، بے برکتی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ تو ہو جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے اصل زر سے بھی پھر ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے اصل زر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، سونا بھی گیا، جو زمین پلج کروائی تھی، دیکھیں وہ ویسے تو گاڑی نہیں دے دیتے نا آپ کو 30 لاکھ کی، وہ تو پوری گارنٹی لیتے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جو جناب 2-4 سال 2-4-6 مہینے 8 مہینے چودھری صاحب بڑے ایسی بڑی گاڑیاں، بڑے یہ بڑا وہ، اب کیا ہوگا؟ اس کا مکان نیلام کر دیں گے۔ اب اس پر یہ فتنہ ایسا چھایا کہ شیطان نے کہا تیرا فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، آپ اپنے کچے مکان کے اندر 2000 والا موبائل لے کر تھوڑا کھا کر گزارا کر لیں، لیکن سود پر کبھی کوئی چیز نہ لیں، سود پر کبھی کوئی چیز نہ لیں، آپ تھوڑے پر گزارا کر کے انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ دیکھ لیں آج پرانے مکان جو میرے بھائیوں 50,000 پہ مرلہ زمینیں تھیں، آج وہ بھی 5-5 لاکھ روپے کی مرلہ ہے۔ تیرے سونے کو اللہ نے رنگ لگا دیے، لیکن کب؟ جب تو برکت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فتنے جب انسان کو آ لیتے ہیں نا، تو پھر میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ وہ سود جیسی برائی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، سود جیسی برائی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبوی اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو سود نہیں لینا۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے سود لے لیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر تیار ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تمہاری جنگ ہے۔ کر سکتے ہیں لڑائی اللہ کے ساتھ؟ کر سکتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ ہم جنگ؟ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اچھا دوسرا فتنے کا طریقہ آپ نے دیکھا، لوگ قوالیوں کے اوپر لوگ تیجا 7واں 40واں برسیاں منانے کے اوپر لوگ بدعات میں، یا میلاد آئے گا جب یہ 12 ربیع الاول، تو میرے بھائیوں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ کس کام پر؟ کس کام پر؟ ان میں سارے وہ کام ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈیاں لگائیں، نہ حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا منایا، نہ 7واں، نہ برسیاں، نہ 40واں، یہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ خلفاء نے کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ پکی ٹھکی بات ہے، کتابی طور پر برے صغیر پاک و ہند سے باہر اس کا دلیل ثبوت ہی نہیں ملتا۔ پھر جناب وہ فرض نماز اور اپنے واجبات، ان کی بجائے کیا کرے گا؟ ویسے ہی جناب تسبیح پکڑی، کیا کر، میں نے جی 1.25 لاکھ دفعہ یہ پڑھ رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو نے جوتے کیوں اتارے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے میں منت مننی ہے کہ میں محرم دے 10 دن جوتی نہیں پانی۔ یہ کیا تو نے باندھا ہوا؟ کہتا ہے امام زامن، یہ شرک ہے۔ وہ زامن تو اللہ ہے بھائی، آپ کا ساری ضمانت، ساری نعمتیں وہ اللہ دینے والا ہے۔ امام زامن، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کڑا پہن لیا، یہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اب یہ سارے امور وہ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک کا ان کا کوئی واسطہ نہیں، نہ آپ نے کیا، نہ سکھایا، نہ بتایا، نہ پسند کیا۔ کیا ہوگا؟ شیطان، مجھے یہ بتائیں، یہ کول شریف، 10واں شریف، برسی، 40واں، ماتم، عید میلاد، جشن، جھنڈیاں،
रंग बिरंग की, मेरे भाइयों, पगड़ियां, रंग बिरंग के निज़ाम, ये कोई बंदा जो कर रहा है, जो बंदे कर रहे हैं, वो नेकी समझ के कर रहे हैं कि बुराई? भाई वो नेकी समझ के कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर ये अमल ना किया तो हमारा गुजारा नहीं, ये अमल ना हुआ तो काम खराब हो जाएगा। अब शैतान ने उनको किस फितने में मुब्तला किया? शैतान ने उनको एक बिदअत पर लगाया। बिदअत किसे कहते हैं? दीन में नया काम निकालना। शैतान ने उनको एक बिदअत पर लगाया और उस बिदअत को नेकी समझकर उनके सामने पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारी मोहर नहीं है, वो अमल अल्लाह के हां मरदूद है। कोई भी अमल उस वक्त तक अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होता जब तक उस अमल पर मदीने वाले की मोहर ना हो। ये मेरे सारे भाई याद रख लें, जिस अमल पर मदीने वाले की मोहर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किया, उसका बताया, या आपके सामने हुआ और आपने खामोशी इख्तियार की, वो अमल अल्लाह के यहां मकबूल है। बाकी कोई अमल मकबूल नहीं है, चाहे देखने में वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना। बड़े अमल खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने उन्हें नहीं किया तो मेरे भाइयों उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। शैतान ये करता है कि वो एक बिदअत को नेकी समझकर करवाता है बंदे से, और वो इंसान साल हा साल लामुतनाही सिलसिला मेरे भाइयों वो इसका करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, हत्ता के वो इसी हालत में मर जाता है। सुन्नत की तौफीक ही नहीं मिलती। फिर फितनों का एक क्या अंजाम है कि महरम गैर महरम का फर्क नहीं करना। कजन, चचा मामू की बेटी, खाला की बेटी, खालू, फुफ्फा, ये सारे वो रिश्ते हैं जो गैर महरम हैं। अब क्या शैतान कहेगा? भाई तेरी बहन की तरह, तेरी बहन की तरह, ये देख तेरे बाप की उम्र का है, तू इससे पर्दा करेगी? देख तेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, अब ये सारी तेरी बेटियां, 18, 20 साल, 22 साल की, ये सारी तेरी बेटियां। अब इसमें क्या फितना है? इसमें फितना यह है कि शैतान उसे पहले नेकी का दर्स देता है कि देख ये तो सारी तेरी बेटियों की तरह है। फिर शैतान उससे बदकारी तक करवा देता है, और यहां ये उमूमी मामलात है। कजन्स के अंदर बेपर्दगी, फितने, महरम गैर महरम की तमीज ना करना, और फिर इसका अंजाम क्या निकलता है? शर और फितना। फिर रोते हैं बाद में, फिर रोते हैं बाद में। किसी पर बेजा एतमाद करना, और फिर जब वो एतमाद को ठेस पहुंचती है तो मेरे भाइयों फिर रोते हैं बाद में। इसलिए ये सारे ट्रैप, ये जाल हैं शैतान की तरफ से। हमने इन जालों में नहीं आना। शरीयत ने जो कायदा 1442 साल पहले बयान किया वो क्या है? बड़ा वाज़ेह कायदा है ना शरीयत का। शरीयत ने कायदा ये बयान किया कि जो तेरा महरम है, जिसके साथ शादी करना हमेशा के लिए हराम है। महरम पता किसे कहते हैं? महरम रिश्ता वो होता है जिसके साथ निकाह करना अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम कर दिया। बेटा है, बेटी है, बाप है, भाई है, चचा है, मामू सगा है, फुफ्फो है, खाला है, दादा पड़दादा, नाना पड़नाना, नानी, ये सारे क्या है? महरम रिश्ते हैं। इनके साथ पर्दा कोई नहीं। बाकी जितने रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह हो सकता है, उनसे औरत और मर्द भी अवॉइड होगा, बच के रहे, बेपर्दगी ना करे। देवर है, जेठ है, फुफ्फा खालू है, चचा मामू, ताया, इनकी बेटियां बेटे हैं, ये सारे गैर महरम हैं। अब शैतान क्या फितने में डालता है? एक ही घर में जमे पले, एक ही घर में रहे, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर मेरे भाइयों वहीं से फितनों का आगाज होता है। लेकिन पेरेंट्स वो क्या होते हैं? वो फितने की जकड़बंदी के अंदर उसका शिकार होकर वो इस हद तक आंखें बंद कर लेते हैं कि फिर जब
ان کے سامنے فتنہ پورا واضح ہو کر آ جاتا ہے، پھر روتے ہیں باپ۔ اس سے رکنے کا کیا طریقہ ہے نبوی؟ اس سے رکنے کا ایک طریقہ ہے اپنے گھروں میں پردے کا نظام قائم کریں، اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو بتائیں محرم اور غیر محرم کا فرق کیا ہے، اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو عورتوں کو بتائیں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جس کے ساتھ تیرا مقصد نہیں اس کے ساتھ تیرا کوئی لینا دینا نہیں، جو تیرا محرم ہے اس کے ساتھ تیرا لینا دینا ہے، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا سگا چچا، تیرا سگا ماموں، تیری پھپھی، تیری خالہ، تیرا دادا، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیرا خامن۔ جو اس کے علاوہ رشتے ہیں ان کے اندر حدود و قیود اللہ نے قائم کر دی۔ جب اللہ نے قائم کر دی ہم نہیں مانیں گے، ہم ٹریپ ہو جائیں گے، فتنے کا شکار ہوں گے، پھر جو ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح شیطان ایک اور طریقے سے ہمیں فتنوں کا شکار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے ایام میں اپنی زبان کو بند رکھو، فتنوں کے ایام میں اپنی زبان کو بند رکھو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جن معاملات کے ساتھ تیرا لینا دینا نہیں ان معاملات کے اندر پنگا لینا، گفتگو کرنا، بات کرنا، پوسٹ کرنا، میسج کرنا، بات آگے پہنچانا، گفتگو کرنا، انوالو ہونا جن چیزوں کے بارے میں تجھے علم ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ یہ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر آپ کو کچھ لوگ فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی بندہ پاکستان کے بارے میں جناب بکواس کر رہا ہے، کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم کے وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اچھا جب وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں تو کیا انجام ہوتا ہے؟ اکثر اوقات پھر آ کر اگلے ان کو غائب کر دیتے ہیں، لاپتہ ہو جاتا ہے بندہ، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے یہ بتائیں جب آپ اپنے کسی ادارے کو گالی دیں گے، بار بار گالی دیں گے، بار بار اس کے بارے میں بات کریں گے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ قانون تو حرکت میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ فتنے کا دور ہے، 5th جنریشن وار ہے۔ آپ کو باقاعدہ، میرے بھائیو ہندوستان ہے نا ہمارا دشمن ملک ہے، اس میں شک تو کوئی نہیں کسی کو۔ اس دشمن ملک سے ایک دن میں فیس بک اور سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں پوسٹیں مسلمانوں کے ناموں سے، فوج کے ناموں سے اور مختلف ناموں سے وہ جعلی پوسٹیں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ اور دلوں کے اندر پاکستان، فوج، کشمیر، ڈیمز، ان کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں آپ کے دماغوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فتنہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس میں طریقہ کیا ہے؟ اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فتنوں کے دور میں زبان بند رکھ، دیکھ لی، سن لی، پڑھ لی، لیکن جب تک کو کسی علم والا، سمجھ والا، سوجھ بوجھ والا بندہ اس سے مشورہ نہیں کر لیتا، کبھی اس پر کومنٹ نہ کر، کبھی اس کو شیئر نہ کر، بات کو پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ نہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ سمجھ لو فتنے میں آ گیا، زبان بندی۔ دوسرا فتنے میں اپنے ہاتھ کو اپنے مسلمان کلمہ گو بھائی کے خلاف نہیں چلانا۔ آپ نے دیکھا ہے یہ کشمیر، اس میں الیکشن ہوا آزاد کشمیر میں، 2 بندے قتل ہو گئے۔ پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو سینکڑوں، بیسیوں قتل ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ماں کا لال گھر سے نکلا ایک سیاسی بدماش کے لیے، چاہے وہ ایم پی ہے، ایم این اے ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے وہ گھر سے نکلا اور جا کر جناب اپنی قیمتی جان جذبات کے اندر آ کر کسی مسلمان سے لڑتے ہوئے گنوا دی۔ اسی طرح ہے نا ہماری جانیں یہ اللہ کی امانت ہے، یا تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید ہو جا،
جہاں تجھے پتا ہے کہ یہ کافر کے خلاف جنگ ہے، یا پھر قطعی طور پر سیاسی، مذہبی، فرقہ واریت، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، محلے داریاں، ان میں تو انہیں نہیں پڑھنا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تجھے چاہیے کہ اپنی تلوار کو کند کر دے۔ کند کرنے کا مطلب پتہ ہے؟ اس کے کنارے کو اینٹ کے اوپر مار کے، پتھر پر مار کے ختم کر دے کہ کہیں کوئی بندہ مسلمان قتل نہ ہو جائے۔ کسی مسلمان کے لیے فرمایا جائز نہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ اس کے پاس کوئی نوکدار آلہ، کوئی گن، کوئی پستول، کوئی تیر، تلوار ہو اور وہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہی کرے اس سے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، گن سے پتہ ہے مذاق مذاق میں اٹکھیلیاں کرتے ہیں لڑکے جوان، وہ لوڈ ہے، شیطان چلوا دے گا، بندہ مر جائے گا۔ یہ سارے فتنے ہیں۔ فرمایا جب فتنوں کے ایام ہو تیرے لیے ایک سبق ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، فتنہ ہو گیا، برادری، فرقہ واریت، سیاست، تیرا کام کیا ہے؟ اپنے گھر کا ٹاٹ بن جا۔ ٹاٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ اندر ٹاٹ پڑا ہوا ہے نا، قالین بالکل چپکا ہوا فرش کے ساتھ، اسی طرح اپنے گھر کا ٹاٹ بننے سے کیا مراد ہے؟ جب تو سمجھے نا کلمہ گو کا قتل کر رہا ہے، لڑائی ہوگی، فتنہ ہو گیا، جو معاملہ ہو گیا، جس طرح کالجوں میں نوجوان لڑکے ایویں گروپ بنے ہوئے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ فرمایا تیرے لیے یہ جائز نہیں، تو گھر کا ٹاٹ بنے گا، تو ان فتنوں میں، جنگوں میں انوالو شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ حکم ہے شریعت کا، یہ اسلام کا حکم ہے کہ ہم نے، اب دیکھا آپ نے احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج کے بعد پولیس اور رینجر اس کے خلاف پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، پتھراؤ کے بعد وہ شیل پھینکتے ہیں، اسی طرح پھر آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں لاہور میں بینک، گاڑیاں، کاریں، لوگوں کی املاک، لوگ ان کو آگے لگا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ یہ بھی فتنہ ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ تیری زبان، ہر مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ یہ کیا ہوا کہ گاڑیاں اور مسلمانوں کی املاک اور مسلمانوں کی جانیں اور مسلمانوں کی چیزوں کو اور مسلمانوں کو نقصان۔ اچھا جی، پولیس والا بھی کلمہ پڑھنے والا، وہ بھی تیرا رشتہ دار، یہ جناب پتھراؤ ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ ہے فتنہ۔ اس میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ تم نے اپنے گھر کا ٹاٹ بنایا۔ ابو ذر غفاری تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ باتیں اللہ کے نبی سے سنی، سنن ابو داود حدیث کی کتاب ہے، کتاب الفتن، پورا باب ہے، پڑھیں ذرا جا کے، یہ پڑھی ہوگی اندر، کھولیں ذرا وہ حدیثیں، پڑھیں کل آپ کو پتا چلے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کی جنگ، جدال، فتنہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا گھر کا ٹاٹ بن جا۔ فرمایا اگر وہ میرے گھر میں گھس آئے، ہوتا ہے نا ایک، تو فرمایا تو چھپ جانا، یہ ایک شکل ہے، چھپ جانا۔ کہا جی اگر وہ مجھے قتل کر جائیں مظلوم طور پر، بندے پتہ ہے فتنہ ہوا، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، انہوں نے گاڑی توڑی، آگ لگا دی، بندہ بھی فوت ہو گیا، ہو جاتا ہے نا ایسے، اندھی گولی، لڑائی دو گروپوں کی ہو رہی تھی، گزرنے والا بیچارہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فرمایا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، کوئی تجھے اس فتنے میں مار دے اور تو اس کلمہ گو کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، تو وہ تیرے سارے گناہ سمیٹ کر لے جائے گا، تیرے سارے گناہ جو تجھے مظلومانہ طور پر قتل کرے وہ سمیٹ کر لے جائے گا۔ یہ اتنا بڑا حکم ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ چچا کے بیٹے سے لڑائی، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے، محلے دار سے لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، میرے بھائیوں چھرے چاقو چل رہے ہیں، گنز چل رہی ہیں، کی ہو گیا جی؟ بھیڑ ہو گیا۔ یہ کوئی بھیڑ شیڑ نہیں ہے، یہ حرام اور کبیرہ گناہ اور فتنہ بھیڑ ہے، اور ہماری سوسائٹی کی بربادی کا باعث ہی ہے۔ پھر فتنے کی ایک اور شکل ہے، وہ پتہ کیا شکل ہے؟ عجب،
خود پسندی. بندہ کہتا ہے اللہ میں بڑا اچھا, مجھے تو پرابلم ہی کوئی نہیں. ایک بندے کو فتنے میں شیطان نے ڈال دیا, وہ پتہ کیا کہتا ہے, یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے, وہ کہتا ہے جی گل ہے جی نیکی تے ہوے یا نہ ہوے پر میں برائی کبھی نہیں کی تھی. یہ سنا ہے آپ نے لفظ کبھی؟ کہتا ہے نیکی ہو یا نہ ہو پر میں نے برائی کبھی نہیں کی. مجھے یہ بتائیں نیکی نہ کرنے سے بڑی برائی کیا ہے؟ کہتا نیکی ہو نہ ہو پر میں نے برائی کبھی نہیں کی. نماز نہ پڑھنے سے بڑی برائی کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنے سے بڑی برائی کیا ہے؟ او بھائی نیکی کرے گا تو برائی سے بچے گا نا. پھر ایک اور فتنہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اسی تے قرآن پڑھ نہیں سکے, اسی تے نمازی بن نہیں سکے, ابھی زندہ ہے ظالم, ابھی زندہ ہے, وہ ابھی مرا نہیں. کیا کہتا ہے؟ ہم تو قرآن پڑھ نہیں سکے, روزے رکھ نہیں سکے, نماز پڑھ نہیں سکے, دین سیکھ نہیں سکے, دعائیں سیکھ نہیں سکے, اب میری یہ خواہش ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے. ایسے بندے دیکھیں آپ نے؟ کہتے ہیں میری اولاد نیک ہو لیکن میں عمل نہ کروں. یہ بھی شیطان کا فتنہ ہے. سمجھ لو وہ ٹریپ جال میں پھنس گیا کہ شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جناب تو بہت اچھا ہے, تو نماز پڑھ نہ پڑھ سب کچھ کر, پر اپنی اولاد کو اس پر لگا دے. اولاد کو لگانا بھی اچھی بات ہے لیکن خود عمل کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے. پھر شیطان ایک اور فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ بندے کے دماغ سے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. قیامت کے قریب فرمایا ایسا دور آئے گا لوگ مال کمائیں گے لیکن یہ فکر نہیں کریں گے کیسا ہے, کوئی تمیز نہیں. پھر ایک اور فتنہ یہ ہے کہ وہ دل میں نفاق پیدا کرنے والا میوزک اسے حلال سمجھ لیتا ہے. پھر ایک اور فتنہ یہ ہے, دیکھیں نا تصویر سازی, یہ ویڈیو بن رہی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے, کوئی مقصد, شناختی کارڈ, پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ مقصد ہے نا, مجبوری ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ پوز لے لے کے ویسے ہی تصویریں بناتے رہنا. بے جان ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں, اور ہم ان ایسی باریک بیماریوں سے جب بچ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بہت بڑے شر سے محفوظ فرما لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو, کہنے والے اور سننے والوں کو, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.